زنیرہ عنبر صاحبہ معروف اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب بہت شکریہ، اور کچھ الماس نایاب بھی ہمارے ساتھ ہیں، نعت خواں ہیں، ان سے نعت بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ بتائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے، ٹھیک ہے رسول سے عشق کا اظہار، محبت کا اظہار ہم سب کے ایمان کا وہ حصہ ہے، لیکن ہمیں سیکھنے کا کیا موقع ملتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بہت اچھی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم دن ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے جن بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، میرے نبی کی آمد کے بعد انہیں رحمت بنا دیا گیا۔ تو ساری بات یہ کہ آپ نے کیا سیکھا جائے، تو چلیں اس طرف چلتے ہیں کہ وقت بڑا قلیل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک قافلہ آتا ہے، اس قافلے کے اندر ایک کافرہ لڑکی ہے، سر پر رپٹہ یعنی چادر نہیں ہے، میرے نبی نے کالی کملی لی، سر پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام نے فرمایا آقا یہ تو کافرہ ہے، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو دین ہمارا بتا رہا ہے کہ نبی کی سیرت کیا بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بھی بچی آ جائے تو اسے اپنی بیٹی سمجھنا ہے، اگر تمہارے پاس مسلمان بچے اسے اپنی بیٹی سمجھنا ہے، یہ اسلامی شعار ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی کا دین کیا سکھاتا ہے، حضور کی سیرت کیا سکھاتی ہے۔ حضور پھر مسجد نبوی میں ہے، ایک دیوانی جس کا ذہن کام نہیں کرتا، عمر رسیدہ ہے، بڑھیا ہے، مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوال کرنے ہیں۔ حضور آقا نامدار بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، لیکن اللہ کو کہ نبی کو جس طرح پکارا تو صحابہ کرام جوش میں آ گئے کہ نبی کو ایسے پکار رہی ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، کچھ کہنا نہیں۔ حضور دروازے پہ گئے، اس کے سوالات، کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا تھا، ایسے سوالات تھے جو بے معنی تھے، حضور نے جواب دیے۔ صحابہ کرام پھر آئے، یہ جواب مکمل ہو گئے۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کی سن رہے تھے جس کی کوئی نہیں سنتا؟ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ میرے نبی کی جو سیرت ہے وہ قرآن نے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی حضور کی زندگی ہے جس کے لیے تم اپنے مشعل راہ اپنی زندگی کو بنا سکتے ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں رول ماڈل کہ اللہ کی رسول کی زندگی ہمارے لیے کیوں بہتر ہے، چاہے وہ والد ہیں تو انہیں بتایا کہ بیٹیوں سے کیسا آپ نے سلوک کرنا ہے، چاہے وہ شوہر ہیں تو انہیں بتایا اپنی زوجاؤں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، چاہے میرے آقا بھائی ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، دائی حلیمہ کی بیٹی، ان کا نام تھا شیمہ۔ حضرت شیمہ عمر میں بڑی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کے قبیلے میں جہاں دائی حلیمہ ان کو لے کر پھرتی اور کہتی جہاں کہیں بھائی پیدا ہوتا، میں ولادت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کا بھائی پیارا ہے یا میرا بھائی پیارا ہے؟ تو سب کہتے ہیں آپ کا ہی بھائی پیارا ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں ہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا جہاں شیمہ کی شادی وہ کافروں کا قبیلہ تھا، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ وہاں اسلام پھیلاؤ، لیکن نہیں مانا تو جہاد ہوا، ان کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو ہمارے اسلامک ٹیکس ہوتا ہے جزیہ، اب جزیہ جب دینے کے لیے باری آئی تو وہ اس لیے کہ ان کے قیدی کو چھڑائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا المختصر بتا رہا ہوں کہ حضرت شیمہ نے فرمایا تم پیسے جمع نہ کرو، تم مجھے مدینے لے چلو۔ اب وہ جاتی عمر رسیدہ ہے، جب صحابہ کرام نے دیکھے کہ عمر رسیدہ خاتون حضور سے ملنا ہے، فرمایا کہ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا میں جانتی ہوں، اختی نبیکم، تمہارے نبی کی بہن ہوں، جاؤ بتاؤ۔ آج کی بہن اگر گھر میں آتی ہے تو حالات آپ کو پتہ ہیں، لیکن میرے نبی نے بتایا کہ بہن کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب آئیں پہلے رسول اللہ قیدی دیتے تو مشورہ کرتے، مجلس شروع ہے، آج بہن اشارہ کرتی گئی، میرے نبی قیدی حوالے کرتے گئے۔ پھر آخری بات کہ صرف قیدی نہ دیے، درم و دینار جوڑے بھی دیے۔ میں اتنا کہتا ہوں آپ جوڑے مت دیں، آپ درم و دینار بھی نہ دیں، آپ عزت تو دیں جو حق ہے جو اس بہن کا۔ آج کے ماحول کے لحاظ سے بالکل آپ نے پرٹیننٹ بات کی ہے زنیرہ جی، کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پہ بہت زور دیا اور اس پہ بات کی، کس طرح اس کو آگے لے کے جائیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تو صرف رحمت ہی بنائے گئے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے، تو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تاریخ عالم میں ہمیشہ خواتین رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے سب سے زیادہ حقوق ان کے بیان کیے، اور ایک انسان کی انسانیت، ایک انسان کی اخلاق،
ایک انسان کی اچھائی کا معیار ہی اس کو بنا دیا کہ وہ خواتین سے اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اچھا ہے. باقی سب باتیں ایک طرف ہو گئی. کہیں قرآن پاک میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات واضح نہیں فرمائی گئی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, تم میں بہترین وہ ہے جو حج کر کے آ جاتا ہے, تم میں بہترین وہ ہے جو روزے رکھتا ہے. یہ ریچولز ہیں, یہ فرائض ہیں, ان کو ادا کرنا ہی ہے. لیکن جب فرمایا خواتین سے متعلق فرمایا احسنکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل خانہ سے بہتر ہے. پھر عورت کی حیثیت جنرلی ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں والدہ کا درجہ, تو فرمایا جنت تحت اقدام الامہاتی, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. جب بہن کی بات کی گئی تو فرمایا جس نے بہن سے حسن سلوک کیا دوزخ اس پر حرام ہو گئی. جب بیٹی کی بات ہوئی تو فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں اور ماں باپ اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائیں گی, تو جس نے بیٹی سے حسن سلوک کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جب وہ بیوی ہے تو فرمایا تمہارا آدھا ایمان ہے. تو اس کے بعد اب آ گئی بات یہ کہ مجھے جو پرسنلی بات کرنی ہے کہ عام خواتین کی. ابھی مفتی صاحب نے بھی بڑا پیارا ریفرنس دیا. ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں جب ہماری کمیونٹی میں, ہمارے سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کی جاتی ہے, ان کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں یا ان کی عزت و مال و جان پامال کیے جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ لیبل یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو خاتون ایسی تھی, یہ تو رات کو نکلی تھی, یہ تو نامحرم کے بغیر سفر کر رہی تھی, فلاں 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 باتیں. دین اسلام میں ایک خاتون کی رسپیکٹ اور عزت اس طرح بتائی کہ وہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ خاتون جو صرف کافرائیں تھی, مفتی صاحب تھوڑے پولائٹ الفاظ میں بیان کیا, ایک بدنام زمانہ جس طرح خاتون تھی, جس کے لوگ ان کے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی اس نے آنے کی جرت کیسی کی, ہم تو اتنے متقی پرہیزگار ہیں. اور اللہ کے حبیب نے اس سے بھی عزت دی اور فرمایا ٹھیک ہے اگر غیر مسلم ہے یا بری ہے, عورت تو ہے. تو میرے نبی نے یہ رسم بنا دی کہ عورت کا مطلب, خاتون کا مطلب جو قابل احترام ہو اور وہ جس کی آپ نے عزت کرنی ہے. اور میرا خیال یہ کہ جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کی مثال بھی قائم فرمائی. کبھی اپنی ازواج مطہرات سے آپ نے سختی نہیں فرمائی, کبھی ان سے اپنا کام تک نہیں کہا. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تھی, تو آپ جو تھیں وہ تھوڑی بلند آواز سے بات کر رہی تھی. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے اور سوچا میری بیٹی اتنی لاؤڈ, اتنی بولڈلی اللہ کے حبیب رسول سے بات کر رہی ہیں, یعنی کیا مقصد تھا, جیسے میاں بیوی مکالمہ کر رہے ہیں اور لاؤڈ ہو گئی آواز. تو اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں لیکن عائشہ کا تو شوہر ہوں. تو بیویوں کے بھی حقوق ایسے ہی ہیں جیسے شوہروں کے ان پر ہیں, یعنی ایکویلٹی, کہ مرد اور عورت کو, میاں اور بیوی کو ایکول رائٹس دیے, جس کو آج نہ صرف برے صغیر یا ایشین کنٹری میں بلکہ جنہیں آپ ویسٹرن کنٹریز کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سویلائزڈ ہیں اور بہت ماڈرن ہیں اور وہاں خواتین کے بہت رائٹس ہیں, اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ حقوق خواتین کو نہیں دیے جا رہے اور وہ عزت و احترام نہیں دیا جا رہا جس کا تصور اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے پیش فرما دیا. تو بس میں نے عرض آخر میں یہی کروں گی کہ ایک انسان کی اچھائی کا, اس کی اخلاق کا معیار ہی اس بات کو بنا دیا کہ جو اپنے گھر کی خواتین اور خصوصاً اپنی ازواج سے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے. یعنی بے روی کا شکار جو معاشرہ تھا اس میں جس حکمت سے شیر میں نے نکالا تھا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا.